الرحمن الرحیم۔ تو اتنا ہے کہ ہاتھ میں اللہ کے اختیارات ہیں۔ تبارک الذی بیدہ الملک، وہ جس کے ہاتھ میں ملک ہے، یہ کہہ کر فوراً کہا وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ مالک جس کے ہاتھ میں اختیار بھی ہے، وہ صاحب قدرت بھی ہے۔ میرے بچوں جوانوں، میں آپ کو کچھ کہوں گا، بزرگوں سے مجھے دعا چاہیے۔ قدرت، مفہوم قدرت، قادر اور مفہوم قدرت، اس وقت تک یہ بحث حسن نہیں پاتی، اس وقت تک یہ گفتگو سجتی نہیں ہے جب تک قادر کے تصور کے ساتھ مقدور کا تصور نہ لایا جائے۔ قدرت، قادر، قدرت کا استعمال کرنے والا قادر، جس پر یہ قدرت استعمال ہوگی، یہ مقدور، اس وقت تک مفاہیم قدرت روشن نہیں ہوں گے۔ مثلا ہم اللہ کی ہر شے پر قدرت کے قائل ہیں، تو اللہ جو ہر شے پر قدرت رکھتا ہے، اس نے زمین اور آسمان 6 دنوں میں کیوں بنائے؟ ساری ہر چیز تو کن فیکون سے بناتا ہے، وہ یہاں کہتا ہے کہ ہو جا، وہاں ہو جاتی ہے، لیکن یہ اللہ نے زمین اور آسمان 6 دنوں میں کیوں بنائے؟ سوال، دربار لگا ہوا ہے مامون الرشید کا، خاص کرسی پر میرے مولا امام رضا تشریف فرمائے، ہر روز کسی نہ کسی دین دھرم کے لوگوں سے امام کا مناظرہ ہوتا ہے۔ اس دن جو لوگ آئے ہوئے ہیں ان میں سے کچھ دہریے ہیں کہ جو امام سے عقیدہ توحید پر بات کریں گے اور امام جوابات دیں گے۔ کہ ایک دہریے نے کہا کہ آپ کا عقیدہ یہ ہے کہ آپ کا اللہ ہر شے پر قدرت رکھتا ہے۔ امام نے فرمایا لا ریب ان اللہ علی کل شیء قدیر، ہمارا اللہ ہر شے پر قدرت رکھتا ہے۔ کہنے لگا اگر ہر شے پر آپ کا اللہ قدرت رکھتا ہے تو 2 قدم بڑھتے ہوئے اس نے جیب سے انڈا نکالا، مرغی کا انڈا نکال کے کہا پھر اس پوری دنیا کو اس انڈے میں ڈال سکتا ہے؟ آپ کا اللہ ہر شے پر قدرت رکھتا ہے تو اس انڈے میں پوری دنیا کو ڈال سکتا ہے؟ حضرت نے فرمایا تو کرتا کیا ہے، تیرا کام کیا ہے؟ ائمہ یہ سوال اس لیے کرتے ہیں تاکہ معیار فہم پہلے روشن ہو جائے، پہلے اس کی ذہنیت روشن ہو جائے۔ نحن معاشر الانبیاء نکلم الناس علی قدر عقولہم، ہم لوگوں کی عقلوں کے مطابق بات کرتے ہیں، عقلوں کے مطابق بات اثر بھی کرتی ہے، بات پہنچتی بھی ہے۔ تو امام نے فرمایا تو کرتا کیا ہے، تیرا کام کیا ہے؟ کہنے لگا بڑھئی ہوں، کھاتی، نجار، کارپینٹر ہوں، میرا کام لکڑیوں سے تخت اور ممبر اور کرسی بنانا ہے۔ حضرت کے ہاتھ میں عصائے رسول تھا، آگے بڑھا کے حضرت نے فرمایا اس سے مجھے تخت بنا دے۔ تو یہ حضرت کا چہرہ دیکھتا رہا، کہنے لگا میں تخت بنا سکتا ہوں مگر اس لکڑی میں صلاحیت نہیں ہے کہ تخت بنے۔ حضرت نے فرمایا یہی تیرا جواب ہے، اللہ ہر شے پر قدرت رکھتا ہے مگر انڈے میں صلاحیت نہیں ہے کہ وہ دنیا کو اپنے اندر لے سکے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ تو وہ قادر ہے مگر مقدور کی صلاحیت کے مطابق اس کی قدرت استعمال میں آتی ہے۔ وہ ہر کام کر سکتا ہے مگر جس پر کام کرنا چاہ رہا ہے اس میں بھی تو صلاحیت ہو جی۔ اسی طرح قدرت کا جو اظہار ہے وہ انسان کا ہاتھ ہوا کرتا ہے، یعنی ہاتھ کے ذریعے سے قدرت کا مظاہرہ ہوتا ہے جی۔ انسان کی پوری بدن کی طاقت ہاتھ سے ظاہر ہوتی ہے جی، نہ آنکھ سے ظاہر ہوتی ہے، نہ لات سے ظاہر ہوتی ہے جی، نہ پشت سے ظاہر ہوتی ہے، نہ کسی اور اعضائے بدن سے۔ انسان کی قدرت اس کے ہاتھ سے ظاہر ہوتی ہے۔ ہاتھ مظہر قدرت بدنیہ ہے، بدن کی طاقت و توانائی کا اظہار اس کے ہاتھ سے ہوتا ہے۔ اور ہاتھ کا جب تصور لے کر آئیں گے تو ہو نہیں سکتا کہ اس پہ غور نہ کیا جائے جی۔ 5 انگلیاں ہیں، 14 پوروے ہیں جی، کسی کی بھی 6 انگلیاں نہیں ہیں، اور اگر کسی کی 6 انگلیاں ہوتی ہیں تو وہ بہرحال اس کو چھنگا یا کچھ بھی نام دے کے کہا جاتا ہے کہ صاحب یہ اس غیر معمولی ہے جی۔ 14 پوروئی کیوں رکھے اللہ نے؟
جی میرے مولا یہ 14 ہیں بھائی، انگوٹھے میں 2 ہیں، ہر انگلی میں 3 ہیں، بعد میں گن لیجیے میں صحیح کہہ رہا ہوں. صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل محمد. میرے مولا امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام اعضائے بدن کے اوپر خاص طور پر ہماری آنکھیں اللہ نے ایسے کیوں بنائیں، بھویں ایسی کیوں بنائیں، پلکیں ایسی کیوں بنائیں، اللہ نے پیشانی پہ بل کیوں رکھے ہیں، ناک کے نتنے نیچے کی طرف کیوں ہیں، کان میں یہ بل اور باریک باریک نالیاں سی کیوں ہیں، ہمارا پیر اونٹ کی طرح سپاٹ کیوں نہیں ہے، بیچ میں نشیب کیوں ہے، ہمارے بدن میں سب جگہ بال کیوں نہیں اگتے، کہیں بال اگتے ہیں کہیں نہیں اگتے، کہیں کے بال بڑھتے ہیں کہیں کے بال نہیں بڑھتے، کوئی بال ساتھ اگے ہیں دونوں لیکن کوئی سفید ہوتے ہیں کوئی سفید نہیں ہوتے. جی ایک ہی اسی ایک بالش کے چہرے پہ سر کے بال بڑھتے رہتے ہیں، بھووں اور پلکوں کے نہیں بڑھتے. جی کھاتے اس کو بھی غذا ایک ہی غذا، توانائی ایک ہی غذا سے پہنچ رہی ہے، اور اس کو بھی غذا توانائی ایک ہی غذا سے پہنچ رہی ہے، مگر ایک بڑھ بڑھ کر بتاتا ہے کہ اللہ بڑھا رہا ہے، ایک رک کر بتاتا ہے کہ اللہ روک رہا ہے. جی یہ اللہ کی قدرت مولا امام جعفر صادق علیہ السلام نے بدن کے اوپر غور کرنے کا حکم دیا ہے. اور پھر یہ تو آیت کے اندر موجود ہے نا، سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق. بہت جلد ہم انہیں اپنی نشانیاں دکھائیں گے پوری کائنات میں، وفی انفسہم، اور اس 6 فٹ کے بدن میں ہم دکھائیں گے کہ ہم ہیں. یعنی دروں اور صحراؤں اور بیابانوں میں جا کر اللہ ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے، آئینے میں اپنا چہرہ دیکھ لیں تو اللہ سمجھ میں آ جائے گا. صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد پر. پوری کائنات میں جو اس نے اللہ نے اپنی نشانیاں رکھی وہ ایک طرف، اور 6 فٹ کے بدن میں. یہ امام نے حدیث مفضل میں، توحید مفضل میں، حضرت مفضل ابن عمر کو جو حضرت نے فرمایا، اللہ بتایا کہ اللہ کیسے مانو گے، کیسے سمجھو کہ اللہ ہے، اس پہ جو دلیلیں دی ہیں ان میں سے ایک اعضائے بدن کے اوپر حضرت نے غور کیا ہے کہ اپنے بدن پہ غور کرتے چلے جاؤ تمہیں اللہ سمجھ میں آنا شروع ہو جائے گا. جی ہم نے ایک صاحب سے کہا کہ جب ہمارے امام ظہور فرمائیں گے تو 40 سال کی عمر ہوگی. کہنے لیں آپ تو کہتے ہیں کہ ان کی ولادت 255 ہجری میں ہوئی تھی. ہم نے کہا ہوئی تھی. کبھی 255 ہجری میں اگر ان کی آمد ہو گئی تھی تو پھر اب جب ظہور فرمائیں گے تو 40 سال کے کیسے ہوں گے؟ ہم نے کہا اللہ نے عمر روکی ہوئی ہے. کہنے لیں یہ کیسے ہوتا ہے، یہ کہاں ہوتا ہے، کب ہوتا ہے؟ میں نے کہا سب سے زیادہ ہوتا ہے، اپنا ہی چہرہ دیکھ لیجئے جا کر آپ. 70 سال پہلے ماں کے شکم سے سر کے بال بھی لے کر آئے تھے اور پلکوں کے بال بھی لے کر آئے تھے، مگر وہ بڑھتے رہے اور یہ ایک دفعہ بھی نہیں بڑھا. ایک کی عمر بڑھ بڑھ کر بتا رہی ہے اللہ بڑھا رہا ہے، ایک کی عمر رک کر بتا رہی ہے اللہ روک دیتا ہے. یہ تو ہمارے روزانہ کے مشاہدوں میں بہت ساری چیزیں اگر ہم چاہیں تو ہمیں نظر آ جائے. اور بلکہ میں تو آپ کی ذوق سماعت کو دیکھ کر ایک اور منظر بھی آپ کو دکھا دوں کہ امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف جب ظہور فرمائیں گے تو حضرت کی عمر 40 سال کی ہوگی، ہیں اس وقت 1150 سال کی، مگر جب آئیں گے دنیا میں، جب ظاہر ہوں گے، یعنی دنیا میں ہیں ظاہر ہوں گے تو 40 سال کی عمر ہوگی. تو یہ تضاد ہے یا کوئی اور منظر ہے؟ منظر یہ ہے کہ امام زمانہ اس لیے کہتے ہیں کہ زمانہ ان پہ اثر نہیں کرتا. جی وہ زمانے کے آگے ہیں، زمانے کی امامت کر رہے ہیں.